آج ہم بات کریں گے سیلف کانفیڈنس پہ۔ پہلے بھی ہم نے ایک دو ویڈیوز جو ہیں وہ سیلف کانفیڈنس پہ بنائی ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس پہ بیس کرے گی، کیونکہ یہ ایک میجر ٹاپک ہے۔ پریم جی کہتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں دو چیزوں کا فقدان ہے۔ ایک تو اسٹوڈنٹ کی کریکٹر بلڈنگ نہیں کی جاتی، اور دوسرا سیلف کانفیڈنس نہیں سکھایا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بزنس مین کی، کہ اس نے بزنس جو ہے وہ شروع کیا، بڑا اچھا چل رہا تھا، پھر یکدم جو ہے وہ بزنس جو ہے کلیپس ہونا شروع ہو گیا۔ وہ جو بھی کوئی ڈیسیژن کرتا، وہ ڈیسیژن جو ہے وہ کامیاب نہ ہوتا۔ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ اب اس کو لگ رہا تھا کہ میرا جو ہے میں بینک کرپٹ ہو جاؤں گا، دیوالیہ ہو جاؤں گا۔ سپلائر اور کریڈیٹر جو ہے وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ واپس ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ وہ اسی پریشانی میں ایک سمندر کے کنارے پہ بیٹھا تھا، ساحل پہ بیٹھا تھا، اور بڑا پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بتاتا ہے کہ جی میں اس طرح بزنس کر رہا ہوں، اور بزنس میں مجھے بڑا لاس ہو رہا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کیسے جو ہے اس کو کنٹینیو جو ہے وہ کروں۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کا ایشو جو ہے وہ ریزالو کر دیتا ہوں۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتاتا ہے۔ وہ اپنی جیب سے اسی ٹائم جو ہے وہ ایک چیک بک جو ہے وہ نکالتا ہے۔ چیک بک نکال کے 5 کروڑ روپے کا چیک جو ہے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ آج سے 1 سال کے بعد آپ دوبارہ مجھے اسی ساحل پہ ملیں گے، اور آپ مجھے میرا یہ 5 کروڑ روپے جو ہے وہ واپس کر دیں گے۔ اتنی دیر تک آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں، اور اپنے بزنس کو جو ہے وہ دوبارہ سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ وہ بزنس مین جو ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ بہرحال وہ چیک بک دیکھتا ہے، اور چیک کے نیچے جو ہے وہ سائن دیکھتا ہے، تو وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ وہ سائن جو ہے وہ راک فیلر کے سائن ہے۔ راک فیلر جو ہے وہ ارب پتی آدمیوں میں سے جو ہے وہ ایک آدمی تھا۔ 1916 میں وہ دنیا کا امیر ترین شخص جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اس ٹائم سوشل میڈیا بھی اتنا جو ہے وہ ایکٹیو نہیں تھا۔ بہرحال وہ اس نے جو ہے وہ چیک لیتا ہے، اور چیک لے کے جو ہے وہ گھر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن جا کے وہ جو ہے وہ اپنے بزنس میں جو ہے وہ ڈیسیژن کرتا ہے، بڑے بڑے ڈیسیژن کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی مسئلہ بنا، اگر کوئی ایشو بنا، تو 5 کروڑ روپے کا چیک جو ہے وہ گھر پڑا ہوا ہے۔ اس نے اس چیک کو کیش نہیں کروایا۔ کیش اس لیے نہیں کرایا، اس نے کہا کہ ایک بندہ جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اس نے میرے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا ہے کہ مجھے 5 کروڑ روپے کا چیک کاٹ کے دے دیا، مجھ سے پوچھا نہیں آپ کون ہو، کہاں رہتے ہو۔ اس بندے نے اتنا مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے، تو مجھے بھی جو ہے اس کے پیسے جو ہے سنبھال کے رکھنے چاہیے۔ بہرحال وہ بڑے بڑے ڈیسیژن لیتا ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ڈیسیژن لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 5 کروڑ روپے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ ان ڈیسیژن کی وجہ سے جو ہے اس کا بزنس کامیاب ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے، فلورش ہو جاتا ہے، اور بزنس جو ہے پہلے سے 2 گنا زیادہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ وہ اکثر جب بھی ڈیسیژن کرنے لگتا ہے تو اسی ٹائم جو ہے وہ چیک اپنی جیب میں اس نے رکھا ہوتا ہے، وہ چیک نکال کے دیکھتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسیژن کر لیتا ہے۔ الٹیمیٹلی یہ کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد جو ہے اسی ساحل سمندر پہ جاتا ہے، تبھی وہاں پہ جا کے بیٹھتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بوڑھا آدمی وہاں پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ جی میرا بزنس جو ہے وہ بڑا اسٹیبلش ہو گیا ہے، تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، یہ اپنے پیسے جو ہے وہ واپس لے لیں۔ وہ بندہ جو ہے وہ اتنی دیر میں ایک نرس جو ہے وہ آتی ہے، وہ اس آدمی بزنس مین سے پوچھتی ہے کیا اس بزرگ نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں تنگ کیا۔ اس نے کہا کیوں، کیا ایشو ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کا جو ہے نا بزرگ کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اکثر جو ہے وہ ہاسپٹل سے جو ہے وہ بھاگ آتا ہے، پہلے بھی 1 سال پہلے جو ہے وہ یہاں سے بھاگ آیا تھا، اور اپنے آپ کو جو ہے راک فیلر جو ہے وہ سمجھتا ہے، حالانکہ یہ راک فیلر جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو ہی وہ یہ بات سنتا ہے، وہ بات سن کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنے بڑے بڑے ڈیسیژن اس بیس پہ لے لیے کہ میرے پاس 5 کروڑ روپے کا چیک پڑا ہوا ہے، ایکچولی اس کے پاس 5 کروڑ روپے کا چیک جو ہے وہ جعلی چیک تھا۔ لیکن اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ اصل میں یہ کانفیڈنس کی بیس پہ جو ہے، کانفیڈنس کی وجہ سے یہ اس کو جو ہے وہ پروفٹ جو ہے وہ ہوا ہے۔
اصل میں بات یہ ہے کہ جب بندہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، نپولین کہتا ہے نا، جس کو ہارنے کا خوف ہوگا وہ ضرور ہارے گا۔ جب آپ اپنے آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی رکاوٹ ہوگی، کوئی بھی مشکل ہوگی، اس کو میں کر سکتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو پاسبل نہ ہو۔ ہر چیز جو ہے وہ پاسبل ہے، ہر چیز کے وے آؤٹ جو ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور سٹوری بھی جو ہے کانفیڈنس کی، سیلف کانفیڈنس کی بات کیرلی کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ کیرلی جو ہے بیسٹ شوٹر تھا، ہنگری کا رہنے والا تھا، 1938 کی بات ہے۔ اس نے اس ملک میں اس ٹائم جتنی بھی نیشنل چیمپئن شپ ہوئیں، ساری کی ساری اس بندے نے جو ہے وہ ون کی۔ اور ہر بندہ یہ کہتا تھا، اولمپکس اس ٹائم جو ہے 1940 میں اولمپکس ہونی تھی، کہ یہ اولمپکس میں جو ہے گولڈ میڈل جو ہے وہ لازمی ون کرے گا، کیونکہ اس کا شوٹنگ میں جو ہے اس کا کوئی کمپیٹیٹر جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے بڑی محنت کی تھی، بڑی ٹریننگ کی تھی، بڑی پریکٹس کی تھی، دن رات جو ہے وہ 8-10 سال جو ہے اس نے اس فیلڈ میں جو ہے وہ لگائے تھے۔ اس کے بعد وہ اس لیول پہ پہنچا تھا کہ وہ نیشنل لیول کا جو ہے وہ چیمپئن تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو بیسٹ شوٹر ہینڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا، بیسٹ شوٹر آف دا ورلڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا۔ لیکن 1938 میں ایک حادثہ ہوا، وہ آرمی میں کوئی کیمپ میں کام کر رہا تھا، ایک ہینڈ گرنیڈ جو ہے اس کے ہاتھ میں پھٹ گیا، اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا جو رائٹ بازو تھا، رائٹ ہینڈ تھا، وہ کاٹنا پڑ گیا۔ وہ 1 ماہ ہاسپٹل میں رہا، اس کے بعد جو ہے واپس آیا۔ ظاہری بات ہے اس کے بعد بندے کو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے۔ اب ایک آپشن تو یہ تھی کہ وہ اسی جو ہے وہ ٹینشن میں رہتا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا، میں کیا کروں، میرے پاس ہاتھ نہیں رہا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں جو چیز ان کے پاس سے چلی جاتی ہے اس پہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، جو اس کے پاس ہے اس کی جو ہے وہ قدر نہیں کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلے میرا رائٹ ہینڈ چلا گیا ہے تو میں لیفٹ ہینڈ سے جو ہے وہ شوٹنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کرتا ہوں۔ حالانکہ لیفٹ ہینڈ سے وہ رائٹنگ کر بھی نہیں، لکھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا، اس کی پریکٹس اسٹارٹ کر دی، اور 4-5 ماہ میں اس نے اتنی پریکٹس کر لی کہ وہ لیفٹ ہینڈ سے بھی بہتر طریقے سے شوٹ جو ہے وہ کر سکتا تھا۔ 1939 میں نیشنل لیول پہ چیمپئن شپ ہوئی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اب جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ شوٹنگ کی پریکٹس جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو 1 سال کے بعد نیشنل چیمپئن شپ ہوئی، وہ گراؤنڈ میں آتا ہے، سارے لوگ اس کو دیکھ کے تالیاں بجاتے ہیں کہ یار بڑی بات ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس نے ہمت نہیں ہاری اور ابھی بھی یہ میچ جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے، اس کمپٹیشن کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں کمپٹیشن دیکھنی نہیں آیا، میں تو کمپٹیشن کرنے آیا ہوں، میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کرنا ہے، میں نے تو اس کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے، میں نے تو ون کرنا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے، آپ کس طرح مقابلہ کریں گے؟ یہاں پہ تو بیسٹ شوٹر جو ہے وہ نیشنل لیول کے موجود ہیں اور آپ کا ایک ہاتھ ہے۔ اس نے کہا جی میں نے مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے مقابلہ کیا اور وہ نیشنل چیمپئن شپ جو ہے وہ جیت گیا۔ اس کے بعد اس نے فوکس کر دیا، اب میں نے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنا ہے۔ 1940 پہ جو ہے وہ فوکس کیا، لیکن 1940 میں اولمپکس جو ہے وہ نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد 1944 میں ہونے تھے، کیونکہ آفٹر 4 ایئر اولمپکس جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ 1944 میں بھی ورلڈ وار کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنی تیاری جو ہے 1948 پہ لگا دی کہ 1948 میں جو ہے وہ اب میں ہر صورت میں یہ جو کمپٹیشن جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ون کروں گا۔ اب دیکھیں جب 1938 میں وہ نیشنل لیول پہ چیمپئن شپ جیت رہا تھا، اس ٹائم اس کی ایج 28 ایئر تھی، اور جب 1948 میں اولمپکس ہوئی اس ٹائم اس کی ایج 38 ایئر ہو گئی۔ اب اس کے مقابلے میں جو بیسٹ شوٹر آف دا ورلڈ تھے، کوئی 25 ایئر کا تھا، کوئی 30 ایئر کی رینج میں تھا، جن کے زیادہ بہتر جو ہیں وہ نشانے تھے، لیکن اس نے کمپیٹ کیا اور فائنلی وہ بندہ جو ہے اولمپکس میں گولڈ میڈل جو ہے وہ جیت گیا۔ دیکھیں جب آپ کے خواب کلیئر ہوتے ہیں، آپ کے ویژن کلیئر ہوتے ہیں، پھر آپ کو کوئی چیز مشکل جو ہے وہ نہیں لگتی ہے، پھر آپ ایک لونلی ہینڈ سے، سنگل ہینڈ سے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو شاید آپ 2 ہاتھوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ اس لیے کبھی ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمت جو ہے وہ آپ کو سیلف کانفیڈنٹ ہمیشہ جو ہے
जी 1948 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, और अगेन 1952 में दोबारा ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, फिर जो है उसने उसमें गोल्ड मेडल जो है, और वो सबसे पहला शूटर था जिसने लगातार जो है 2 ओलंपिक्स में जो है गोल्ड मेडल जो है वो जीता। बात यह है डेयर के बहुत सारे लोग जो हैं जो नाकाम होते हैं, उनके पास उस नाकामी की जो है बहुत सारी रीज़न होती हैं कि मैं इस वजह से नाकाम हो गया, मैं इस वजह से नाकाम हो गया। इसी तरह जो विनर होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही रीज़न होती है उस काम को करने के लिए, उसको जो है पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, और वो अपने मकसद में जो है वो मीट विद कर जाते हैं, अपने मकसद को जो है वो पूरा कर देते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप करना चाहते हैं, तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना हो, वो पॉसिबल नहीं है। जब हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास 100 जवाब जो है उसके पैदा हो जाते हैं कि हम इस वजह से ये काम नहीं कर सकते हैं, हम इस वजह से ये काम जो है वो नहीं कर सकते हैं। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की, उसने 12 मरतबा ट्राई की, लेकिन बल्ब जो है वो नहीं बन पा रहा था। वो हर दफ़ा जो है वो गलती करता, लेकिन फिर जो है वो दोबारा से जो है वो बल्ब बनाने की, वो कहता है कि मैं जो है वो 9,999 मरतबा जो है नाकाम हुआ हूँ, और जब 10,000 टाइम उसने ट्राई किया, उस मरतबा वो कामयाब हुआ बल्ब बनाने में। अब अगर कोई और बंदा होता तो शायद मायूस हो जाता है कि जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एक मरतबा उसका घर था, जो है उस ट्रिपल स्टोरी जो है उसने घर बनाया हुआ था, वहाँ पे उसने एक जो है वो ट्राई की बल्ब बनाने के लिए, लेकिन उससे क्या हुआ, वो बल्ब बनाने के लिए उसने जो है वो ट्राई की, फिर वो बाहर चला गया। जब वापस आता है तो आके देखता है उसका घर जो है वो कम्प्लीटली जल जल रहा होता है। तो उसका बेटा भी उसके साथ होता है, तो वो कहता है कि देखें ये जो है ये सारी बिल्डिंग जो है वो जल गई है। उसने कहा नहीं, हमारी गलतियां भी जो है वो साथ जो है वो जल गई हैं, सिर्फ बिल्डिंग नहीं जली है। इसका मतलब ये है कि हमने गलती की है, इसकी वजह से ये जो है वो बिल्डिंग जो है वो जली है। कोई किसी सहाफ़ी ने पूछा अब आपको कैसा लग रहा है कि आपका घर जो है वो जल गया? उसने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दुख तो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल से दोबारा कोशिश करूँगा, कल से दोबारा बल्ब बनाने की। ये नहीं है कि मैं ये कोशिश जो है वो ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैंने रोशनी जो है वो लेके आनी है, उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलात में से जो है वो गुज़रना पड़े। देखें, जब भी कोई इवेंट आता है उसका रिस्पॉन्स बड़ा मैटर करता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मायूस हो जाते हैं जब कोई इवेंट आता है कहीं से। देखें, जो भी कामयाब लोग होते हैं उनके पीछे जो है नाकामियों की बहुत बड़ी लिस्ट होती है। अगर वो नाकाम होके बैठ जाएं तो फिर शायद वो कभी ज़िंदगी में जो है वो आगे ही ना आ सकें। और देखें, अगर थॉमस एडिसन जो है वो मायूस हो जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो शायद हम आज बल्ब की रोशनी से जो है महरूम हो जाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों एग्जाम्पल जो हैं वो पड़ी हुई हैं। जैकमा जो है, जैकमा जो चाइना का अमीर तरीन आदमी है, वो कहता है मैं लाइफ में बहुत मरतबा नाकाम हुआ हूँ, लेकिन हर नाकामी से जो है मुझे ज़्यादा कर्ज मिलती है कि अब मैंने इस तरह नहीं करना है, अब मैं इसको बेहतर तरीके से करूँगा ताकि मैं जो है वो आगे जो है ये जो गलती अब मुझसे हुई है वो दोबारा मुझसे ये गलती जो है वो ना हो। जी थैंक यू वेरी मच जी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।